السلام علیکم محمد ارجد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے. بڑے دنوں بعد قابو آئے ہیں میرے پاس امتیاز گل صاحب. اچھا میں پیار سے بات کر رہا ہوں اور کم میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور بیلنس بات اور ٹو دی پوائنٹ اور حقائق پہ. پتا آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے یا میڈیا پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو کچھ بیچنا پڑتا ہے، جھوٹ اور سچ. امتیاز گل صاحب یہ اس بہت دور ہیں اس حوالے سے. پھر انہوں نے صحافت میں جس طرح کی بنیاد رکھی، پھر جس طرح کی ان کی خدمات ہیں وہ تاریخی طور پر ہے. میں ون آف دا ایڈمائر ہوں ان کا، مجھ سے پیار کرتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح. یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن ہماری آپس میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو کئی ایسی چیزیں ہم یہاں کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے آج جو کہ ابھی ہمارا جو آج فیصلہ ہے، ہم کوئی ذرا آج ہم اس ملک کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہم ذرا اس کی طرف سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. غیر اچھی گفتگو کرنی ہے ہم نے. تو اس میں آج ہم اسی میں، اور ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کر لیا امتیاز گل صاحب، ہم نے رول آف لا پہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں، اور ہم نے دو یا تین حصوں میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ میں آپ کو پتا میں پروفیشنل ذمہ داریوں کے سلسلے میں پہلے دبئی تھا، آج کل میں لندن ہوں. میرا 2-3 دن میں میرا اور کام رہ گیا، تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور میرا سارا پروسیس جو ہے یہاں بیٹھ کے جو میں نے رول آف لا نے مجھے تو پریشان کر دیا جناب. میں 1 منٹ لوں گا بات ختم کرتے ہوئے. میں تقریباً یہاں یو کے سارا ہی پھر لیا ہوں. یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے بھی تو دور دور چلی گئی ہوئی ہیں، اور سروس اورینٹڈ ملک ہے. لیکن کمال کا نظام ہے یہاں پر. سڑک پہ چلتے ہوئے، ٹریفک کرتے ہوئے، گاڑی پار کرتے ہوئے، ٹرین میں بیٹھتے ہوئے، ایسا کمال کا نظام ہے کوئی کسی کے دوسری زندگی میں. لیکن رول آف لا ہے، قانون کی عملداری میں نے یہی دیکھی، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کامیابی کا راز اس قوم کا یہی ہے. اور ساتھ جتنے معاملات ہیں نا وہ سارے جو ہم نے مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں، اور تعلیم نہیں چھوڑی انہوں نے. پہلے تو اس پہ بات کریں گے، پھر ہم آئیں گے پاکستانی نظام کی طرف. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو دنیا تقریباً کافی پھر لی ہوئی ہے. جی بہت دیکھیے، اور جب بھی لندن گئے یا جرمنی گئے یا امریکہ کینیڈا گئے تو بڑی دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوتی رہی ہے کہ جس انداز میں یہاں پہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کاش کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا. اب دیکھیے، جب 2007 میں جولائی 2007 میں برطانیہ میں ٹرین کریش ہوا تھا، کیونکہ وہ اس دھماکے ہوئے تھے 6-7 ٹیررسٹ دہشت گردی کے واقعات تھے ٹرینوں میں. اس کے بعد جو رول آف لا کا طریقہ کار تھا، جس انداز میں انہوں نے اس کو فالو کیا، اور اسے کچھ عرصہ پہلے کچھ مارکیٹوں پہ دھاوا بول دیا گیا تھا، بڑے ہنگامے ہوئے تھے. اب اس کا اپنے کیس کیسے کنکلوڈ کیا؟ اگر پاکستان میں وہ ہوتا تو یہاں تو شاید 2-3 4 سال تک وہ آپ کی پیشیاں ہوتی، FIR ہونی تھی، شناخت پریڈ ہونی تھی. اس کیس میں جو کہ بلوے ہوئے تھے، مارکیٹوں پہ حملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اضافی جج لگائے، اضافی عدالتیں قائم کی، CCTV فوٹیج جو تھی وہ سامنے رکھی، لوگوں کو بلایا، جو پکڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ آپ ہیں، ان کو دکھایا، اس نے کہا جی میں ہوں. آپ پھر اس میں دکھایا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا جی. تو لو 3 مہینے 6 مہینے. یہ نہیں کیا کہ جس کے خلاف ابھی اپیل بھی ہوگی. استغاثہ جو ہے یا وکیل صفائی جو ہے اس نے کہا جی اعتراض کر دیا کہ جی میرا پروسیجر پہ اعتراض ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے پروسیجر پہ اعتراض کیا کہ ہمارے بارے میں معلومات آپ نے غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی ہیں، لہٰذا آپ کا کیس ٹینیبل نہیں ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. کہ آپ اصل الزام کا جو ہے وہ جواب دینے کی وجہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے. وہاں پہ ان معاملات میں ٹیکنیکلٹیز میں گئے بغیر. اور پھر یہ بھی دیکھیے، چونکہ وہاں معاشرہ جو ہے ورڈ آف ماؤتھ پہ چلتا ہے، یعنی آپ کی زبان پہ بہت اعتبار کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا جھوٹ پاکستان میں بولا جاتا ہے، منافقت ہے، اتنی ہی سچائی، اتنے ہی لوگ سچی بات کرتے ہیں. اگر آپ کہہ لیں کہ کیا پرسنٹیج ہے تو 80-90% لوگ وہاں پہ وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، اور ان کی بات پہ یقین کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاملہ الٹ ہے. لہٰذا وہاں جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں قتل کر کے بھی لوگ بچ کے چلے جاتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کے سامنے قتل کیا ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے مجید اچکزئی کوئٹہ میں
وہ سابقہ پارلیمنٹیرین تھا، اس کی گاڑی کے نیچے پولیس والا ہے، بلکہ گاڑی اس پہ چڑھا دی اور عدالت نے 3 سال کے بعد اس کو چھوڑ دیا کہ جی وہ ایویڈنس نہیں تھی. تو تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، جی ہمیں تو بڑی کسک محسوس ہوتی ہے دل میں، کاش کہ ہمارے ملک میں بھی رول آف لا، قانون کی آئندہ پاسداری ایسے ہی ہوتی تاکہ جو یہ لاکھوں کیسز عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دیا. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے یہاں یہ نظام ہے کہ نا واقع جھوٹ، یعنی یہاں سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال ایک بہتر میڈیم کی بجائے، اور تمام میجورٹی سیاسی جماعتوں نے، میں نام لیتا ہوں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اور خاص طور پر نون لیگ نے ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر ایڈیٹنگ کر کے، آڈیو ویڈیو لیکس کر کے، اور انہوں نے ایک پرسیپشن سا بنا دیا، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا کہ جو انہوں نے چیز پیش کی ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اور اسی پہ فائنل ہونا چاہیے، کورٹوں میں جائے یا نہ جائے. تو یہاں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک تو یہاں ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو یا اس میڈیم کو صحیح طرح سے جو کیٹر کرنا پوری دنیا کے مطابق وہ نہیں کیا، لیکن کورسپونڈنگ طور پر اگر دیکھا جائے جو پینل پروویژن ہے ہماری یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے کانٹیکس میں، وہ بھی بہت کچھ لیک کرتا ہے. اب میں قانونی پوزیشن لیتا، لیکن میں چونکہ معاشی حالات کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پرسپیکٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین وجہ جو ہے کسی ملک میں بھی ہے کہ یہ رول آف لا سے جڑی ہوئی چیز ہے، یعنی اگر جرم کیا ہے تو پرچہ درج ہونا چاہیے اور ٹرائل ہونا چاہیے. آپ نے میرے کیس میں دیکھ لیا کہ میرے گھر میں بمبوں سے حملہ ہوا، پیٹرول بمبوں سے فائرنگ کی گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ درخواست میں نے دی کہ میرا پرچہ درج ہو، میرا پرچہ وہ درج نہیں کیا. اب ایک ایس ایچ او نے پرچہ درج کر لیا اور سنا ہے وہ خارج کر رہے ہیں، وہ یعنی ایویڈنس ہونے کے باوجود وہ خارج کر رہے ہیں. اور بھائی میرا پرچہ ہے یار. لیکن اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی سیریس اس کام کو کرے گا یا ہم ان اندھیروں میں پھنسے رہیں گے؟ دیکھیے جو بات میں پہلے بھی کہنا بھول گیا کہ میں جرمنی میں بھی میں نے دیکھا ہے سسٹم کیسے کام کرتا ہے، برطانیہ میں بھی، کچھ عرصہ کینیڈا میں نے گزارا ہے. وہاں پہ جب تک آپ کو ناقابل تردید ثبوت نہیں ملا اس وقت تک کوئی گرفتار نہیں ہوتا. اب ہمارے ملک میں کوئی الٹی گنگا بہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں 3 بجے 4 بجے دیواریں پھلانگ کے، آپ کو معلوم ہے نجم سیٹھی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا 1999 میں، اپریل یا مئی 1999 کی بات ہے، جب ان کے بیڈ روم میں گھس گئی تھی ہماری پولیس. اور وہ الگ بات ہے کہ آج انہی لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا قبلہ آج مل وہ گیا جائز ہے. کہہ رہے آج وہ جائز کہہ رہے ہیں سارے کام کو. جی تو لیکن ایک بڑی ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے ہاں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا اندھیروں میں رہیں گے، اندھیروں میں تو اظہر بھائی اس لیے رہیں گے کہ جب تک آپ کے ملک کی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھتی، جب تک وہ خود قانون کی عملداری پہ توجہ یا ایمفسائز اس پہ زور نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم یوں ہی اندھیروں میں رہیں. کیونکہ یہ لوگ پارلیمان میں جاتے ہیں، پارلیمان میں بدقسمتی سے 2014 15 16 میں نے کچھ رول آف لا کے پروجیکٹس پہ کام کیا، تو اس دوران مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کتنے ظلم، ایک ظالم نظام کے تحت رہ رہی ہے. اس لیے کہ اس میں جو ایف آئی آر میں آپ کا نام ڈال دیا، اس کے بعد آپ پیشیوں پہ پیشیاں بھگتتے رہے. خود میں ذاتی طور پہ میں نے سفر کیا، ہمارے بچوں کا کوئی جھگڑا تھا، اور حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑے تعلقات والا بندہ ہوں، اسلام آباد میں رہ کے بہت مراد یافتہ ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اسکول کے بچوں کا جھگڑا تھا. اس میں مین کلپریٹ جس کو کہتے ہیں ملزم جو ہے وہ کوئی اور تھا، باقی 10 بچوں کے بھی نام پولیس نے ڈال دیے اس میں. اب وہ مین ملزم گھوم پھر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پیسے دے دیے تھے پولیس والوں کو. وہ ہمارے گھروں میں آتے تھے کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے، بڑا پریشر ہے اوپر سے، ہم نے اس کو پکڑنا ہے. تو میں نے کہا آپ نے جو مین ملزم ہے اس کو پکڑا نہیں، ابھی نہیں پکڑا. تو میں نے کہا اکمپلس کے پیچھے آپ کیسے آ گئے ہیں؟ تو مجھے آپ یقین کیجئے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس کو اپروچ کر کے اس کو پھر بتانا پڑا
کہ اس بندے کو میں نے کہانی بتائی تھی, اس نے مجھے انٹروڈیوس کیا, یہ ایسے ASI تھا, اور وہ ہر ہفتے مجھے فون کر لیتا کہ جی وہ بڑا پریشر ہے, پیسے مانگ رہا تھا. یعنی میں نے وہ ایک بڑا ایک خوفناک کا وقت گزارا اس لحاظ سے کہ پولیس ہماری اتنی زیادہ کرپٹ ہے کہ اس میں آپ انصاف بڑھانے کی بجائے آپ یہ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں. یہ لوگوں کو آئین سے, قانون سے دور کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. آپ ہمارا دفتر اسلام آباد کچہری میں, وہاں ہم دیکھتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں لوگ آتے ہیں, ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں ان کو, ان کے جوتے نہیں ہوتے, سینڈلز میں ہوتے ہیں, چہروں سے ان کے ٹپک رہی ہوتی ہے, غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. ان کو 8-8 بندوں کو ایک ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے, بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ میں سوچتا ہوں کئی دفعہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کس قسم کا نظام ہے. آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا آپ پھر اپنی گاڑی میں آئیں گے. اور ہاں, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ملزمان ہوتے ہیں انہی سے پیسے لے کے پولیس والے انہی ٹیکسی کرواتے ہیں, اس ٹیکسی میں آتے ہیں. ابھی لاہور میں بھی واقعہ ہوا کہ ہمارے جاننے والے, اس بچے کا پتہ نہیں تھا 9 جولائی کے بعد 3-4 دن تک. جب پتہ چلا کس کے ذریعے, انہوں نے 50,000 روپے دیے کسی کو, تو اس کو یہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ہے, فلاں جگہ گئے, ملاقات کروائی, پھر 50,000 روپے لیے, اور پھر کوئی 5-6 لاکھ روپے انہوں نے لے کے, اور اب وہ بچہ گھر پہنچا ہے. تو اس میں مطلب آپ جب ہم باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں لیکچر کے لیے, پھر ہمارے اپنے جو بچے ہیں, ان لوگوں کے بچے جن کے احکامات پہ یہ کام ہو رہا ہے آج کل, وہ بھی تو باہر ہوتے ہوں گے, باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں گے, ملازمتیں کرتے ہوں گے. یہ کس منہ سے ان کو کہتے ہوں گے کہ پاکستان میں ہمارا والد, ہماری والدہ وزیر ہے, وزیر برائے قانونی امور ہے. تو میں تو یہ سوچتے رہتا ہوں کہ کس منہ سے یہ یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے دن میں 10 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. تو اس سے پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے. ان کا اپنا بھلا ہو جائے گا, لیکن مجھے بطور پاکستانی آئی ایم ایکسٹریملی پینڈ. آپ کو شاید میرے چہرے سے بھی سٹریس بھی نظر آ رہا ہوگا. نظر آ رہا ہے. ایک دوست نے اس دن کہا بھی کہ آپ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بڑے غصے میں لگ رہے تھے. میں نے کہا دیکھیں, میں اس بات کروں گا, پھر آپ اپنا سوال کیجئے گا, کہ میں 27 سال کی عمر میں جرمنی سے واپس آیا تھا 1988 کے آخر میں, اور میں اس مشن کے ساتھ آیا تھا کہ جو میں نے وہاں دیکھا ہے اسی حساب سے ہم یہاں پہ کچھ کنٹریبیوشن کریں گے. لیکن آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں یہ دیکھنے کے لیے پاکستان واپس نہیں آیا تھا, ٹو بی آنیسٹ. کیا آپ امیجن کریں, آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے. اظہر صدیق وہ آدمی تھا. امتیاز بھائی, مجھے 3 چانس ملے مجھے سیٹل ہونے کے لیے. بڑے بڑے کرب سے یہ بات آپ نے چھیڑی ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں. میں یہ اپنا UAE میں, کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں, میں نے کہا نہیں, میں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. اس وقت اظہر صدیق جو چٹان کی طرح اس ملک کے ساتھ کھڑا ہے, وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہے, اپنے لیے, اولاد کے لیے, بچوں کے لیے. جب وہ دیکھتا ہے یہاں کیا ہے, مثال کے طور پر, میں نہیں وہ ذکر کرنا چاہتا, میرے دل میں بہت کچھ ہے جو کچھ ہوا ہے, مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے, کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے, اور نہ میں گلہ کرنا چاہوں گا. کہ پاکستان ہمارا ہے اور یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے پاکستان. میرے پاس اتنے کیسز ہیں, اتنی ہیں کہ بھائی کو اٹھا لیا, بچے کو اٹھا لیا, بیوی کو, ماں کو, پتہ نہیں کیا کیا. اور آپ آج بھی اگر جا کر ریکارڈ ڈھونڈنا شروع کریں تو ہزاروں لوگ بغیر کسی گرفتاری کے حوالات میں بند ہیں, عقوبت خانہ میں بند ہیں, اور وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے چل رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ مجھے تو پتہ ہے, اندازہ ہے اس بات کا. اور یہ وہ جو ہم بات رول آف لا کی کر رہے ہیں, اگر بھائی کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بھائی کا کیا قصور ہے, پکڑیں اس کو. 24 گھنٹے میں قانون کہتا ہے آپ کے بنیادی حق ہیں, آرٹیکل 10 اس بات کی بات کرتا ہے, اور اس پہ عمل ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن ہم شاید اپنے اس ملک کو اس اندھیروں میں لے جا رہے ہیں. اس سے نقصان اس ملک کا ہے. جو سیاستدان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تو کاروبار, گھر, جائیدادیں ساری باہر ہیں. وہ تو صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں پاکستان کے اندر. فیس تو آپ نے بزنس کرنے. سوری
اور فیس تو آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں نے کرنا ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ پولیس نے، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے بڑی اچھی زبردست بات کہی تھی. انہوں نے کہا یہ موقع تھا پنجاب پولیس کو اپنے اوپر گناہ دھونے کا. اسلام آباد پولیس دیکھ لیں 27 کلومیٹر میں آئی جی بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے ان کا، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یعنی یا بغاوت بڑھتی رہی یا دہشت گردی بڑھتی رہی. اتنے پرچے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے، 144 کی خلاف ورزی، سارا کچھ نہیں ہوا. یہ تو نظر آ رہا ہے یہ سارا معاملات کو. میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہماری خواہشات ہی رہیں گی کہ ہمارے بھی ایک پارلیمنٹ بیٹھے گی وہاں، وہ آ کے یہ قانون میں جو سکم ہے یہ بہتری کرے گی؟ جو پولیس کا کنوکشن ریٹ 8% ہے، 100 میں سے 8 لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں اور بری ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہ جو نیب کے قوانین تھے جو پرانے، اس میں 70% تک کنوکشن ریٹ تھی. اس کو انہوں نے اس کے دانت نکال دیے. دانت کیا نکال دیے، اس کو لٹا ہی دیا زمین پہ. زمین کیا لٹا دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف نیب قانون کا نام ہی ایک رہ گیا ہے. تو میں بڑا بھرے ہوئے دل سے بات کر رہا ہوں. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ابھی جو چونکہ آپ نے یہ دکھتی رکھ چھیڑی ہے، میں 24-25 لاکھ روپے کی نوکری مجھے مل رہی تھی جرمنی میں. وہ میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں. میں نے نہیں کی. میں نے کہا مجھے اپنے 2-4 لاکھ روپے یہاں ملتے ہیں وہ بہتر ہیں. میں والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا. اس سے 1 سال پہلے میں کینیڈا گیا. ہمارا لیکچر تھا کینیڈا اور ٹورانٹو یونیورسٹی کی ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی آپ کو امپلائے کرتی ہوں، آپ ہماری یونیورسٹی کیوں نہیں جوائن کرتے؟ میں نے کہا کہ بڑی مہربانی، میں تو اس قابل نہیں ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے دل میں بڑی ایسپریشنز تھیں کہ میں پاکستان میں جا کے خدمت کروں گا. لیکن میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے میں پاکستان میں نہیں ٹھہرا. مجھے ابھی بھی روزانہ بچے کہتے ہیں کہ آپ بس چھوڑیں اور آ جائیں. ایک دن میں قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ کسی پروگرام میں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جیسے لوگ اگر چلے گئے تو پھر کیا بنے گا. میں نے کہا ہمارے جیسے لوگ کاؤنٹ کدھر کرتے ہیں؟ تو کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے. میں بات اس پہ یہ ختم کروں گا. میرے خیال ہے ہم بہت آگے پیچھے نہ جائیں تو بہتر ہے. کہتے ہیں جان کی امان پاؤں، تو وہ آپ بھی محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہیں. کہ میں جب شیخ رشید صاحب بہاولپور جیل میں تھے 1996 میں، تو میں چھپ چھپا کے ان سے ملنے گیا انٹرویو کرنے ڈوچے ویلے کے لیے، وائس آف جرمنی کے لیے. وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی اور اس پہ میرا خیال ہمیں بات ختم کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امتیاز، یہ جو میں نے 1 سال ہو گیا کلاشنیکوف کیس میں، غریب کو انہوں نے نا کتنے سال کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سزا دے دی تھی. تو میں بھی اسمگلوں کے اندر چلا گیا کہ انٹرویو کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو، میرا اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس جیل میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں اس کے 80% لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے چیموں، چٹھوں، گردیزیوں، سیدوں، ان کے ستائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے جیل میں آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو بات کی اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیمے، چٹھے، گردیزی، شریف، زرداری، سومرو، یہ اگر چاہیں گے تو پھر قانون بھی تبدیل ہوگا، پھر رول آف لا بھی آئے گا. کیونکہ جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا تو یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی لاٹھی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے مخالفین کو ہانکتے رہیں گے، ہانٹ کرتے رہیں گے، اور وہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آج کی نشست کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے امتیاز گل صاحب. یہی 2 لفظ ہے نا جو دیکھیں نا، آنکھوں میں آنسو. ابا خدا بات ختم کرتے ہوئے بڑے ہوئے دل سے. یہ نہیں کہ پریشان ہو کر بات نہیں کر رہا میں. ہم لوگ اس ملک کے لیے پریشان ہیں. برین ڈرین اتنا ہو رہا ہے، لوگ نکل کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اب سوچنا پڑ گیا یہ ملک اس لائق نہیں رہ گیا کہ یہاں رہا جا سکے. لیکن ہم یہیں گے یہی انشاءاللہ. اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے اور اس ملک کی خاطر ہم جتنا بھی کر سکیں گے وہ ہم کرتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں جی. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.